امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام سے بول۔ مولا سے کسی نے پوچھا موت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ایسے شخص سے تو پوچھ رہا ہے جو اس سے آگاہ ہے۔ پہلے ہی جملے میں آپ دیکھیں کہ تو نے ایسے شخص سے پوچھا جو اس سے آگاہ ہے۔ موت تین طرح کی ہے، موت کہہ رہے ہیں کہ تین طرح کی ہے، تفصیل بتا رہے ہیں وہ بہترین حدیث ہے۔ کہتے ہیں موت تین طرح کی ہے، ایک دائمی نعمتوں کی بشارت دی جائے گی، ایک دائمی عذاب کی بشارت دی جائے گی، اور ایک وہ ہوگی، تیسرا وہ ہوگا کہ جسے پتہ ہی نہ چلے گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ خوف و دہشت میں ہوگا، اس کا انجام مبہم میں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، خوف اور دہر لاحق ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا نہیں پتہ چلے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ ہمارا جو دوست اور فرما بردار ہوگا وہ دائمی نعمتوں میں ہوگا۔ ہمارا دوست اور فرما بردار، لفظ یاد رکھیے، ہمارا اگر دوست اور فرما برداری کی بات کی جائے تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، تھوڑا سا خود بھی سمجھ جائیے کہ مولا کیا کہ ہمارا دوست اور فرما بردار جو ہوگا وہ دائمی نعمت کی بشارت دی جائے گی، اور ہمارا جو دشمن ہوگا وہ کیا ہوگا، دشمن مخالف ہوگا، اس کو دائمی عذاب کا پیغام دیا جائے گا، ہمیشہ کا عذاب کا اس کو پیغام دے دیا جائے گا، اور جس کا نتیجہ مبہم ہوگا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ وہ مومن ہوگا۔ کون سا مومن ہوگا؟ جو اپنے نفس پر نافرمانی کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہوگا، اپنے نفس پر نافرمانی کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا، وہ خوف و دہشت میں عالم میں وہ ہوگا۔ اب نافرمانی یعنی ہم جو گناہ کر رہے ہیں، اب اپنے خود ہی طے کر لیجئے کہ ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں، کتنا گناہ کریں گے، کتنے دن رہیں گے، کیا ہوگا، جیسے کہتا ہے۔ اور مومن وہ جس کا نتیجہ مبہم ہوگا وہ ہوگا جو مومن ہونے کے باوجود، پوری تفصیل، مومن ہونے کے باوجود اپنے نفس پر نافرمانی کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہوگا، تو اسے پتہ نہ ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ ایسے شخص کو خدا ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں اکٹھا کرے گا، ہوگا تو الگ، دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی کہ دشمن جہاں پہ ہوں گے وہاں نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو خدا ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ بس پھر کیا ہوگا، دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ملائے گا، دشمن نہیں ملائے گا، بلکہ آخر کار اس کو ہماری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال دے گا، آخر کار اسے ہماری شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال دے گا۔ پھر فرماتے ہیں پس عمل کرو، اطاعت میں سستی نہ کرو، اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن تک ہماری شفاعت خدائی عذاب سے ان کو بچانے میں 3 لاکھ سال لگیں گے۔ تنبیہ کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو، پس کہہ رہے کہ پس عمل کرو، عمل میں سستی نہ کرو، اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن تک ہماری شفاعت جو ہے انہیں آزاد کرانے میں کیا ہوگا، 3 لاکھ سال لگیں گے۔ اب آپ گناہ کر کے خود ہی کام کر لیجئے کہ 2 لاکھ سال بعد واپس آئیے گا، کہ 1 لاکھ سال بعد واپس آئیے گا، کہ 6 مہینے کے بعد، 20 دن بعد، کتنے دن بعد، وہ جیسے گناہ ہوں گے ویسے ہی وقت لگے گا۔ کسی عالم سے جب یہ موت کا خوف پیدا ہو رہا تھا تو مختلف سوال جواب ہم کرتے تھے، تو کسی عالم سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ جو موت ہے اس کا خوف ہے تو کیا ہوگا، برزخ میں اتنے دن رہیں گے کیسے ہوگا؟ کہ نہیں، جو بڑے بڑے گناہگار ظالم لوگ ہیں ان کے لیے ہے، آپ لوگ تو پھر کہنے لگے کہ جس وقت جان نکالی جاتی ہے نا اسی وقت بہت سارے سکرات کے وقت بہت سارے گناہ سارے تقریباً مومن کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے کہ پھر کچھ برزخ میں جا کے قبر میں جا کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ 3 لاکھ سال بعد شفاعت کی بات ہوا، کچھ وہاں سعد ابن معاذ یہ بات سنی نہیں تھی کہ رسول اللہ نے کفن دیا، دفن دیا، نہلایا، دھلایا، دفنایا، سب کچھ کیا۔ سعد کی ماں کہنے لگی سعد تجھے جنت مبارک، تو اللہ کے رسول نے کہا کس کو جنت کی مبارک دے گا، اس وقت فشار کی منزل پہ ہے سعد ابن معاذ، لیکن 70,000 فرشتے بار بار فرشتے آ رہے ہیں ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، رسول اللہ ان کو کاندھا دے رہے ہیں، نماز جو پڑھا رہے ہیں، یہ نماز جو پڑھائی جا رہی ہے جنازے کی، اس میں 70 دفعہ تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں، خود ہی دفنایا اپنے ہاتھ سے، تو اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ فشار کی منزل پہ۔ کون سے فشار؟ کہ یہ بد اخلاق تھے، گو کہ ان کا فشار، انہی عالم نے مجھے بتایا کہ ان کا فشار ایسا ہوگا کہ جیسے کہ بازار میں لوگ چلے جا رہے ہیں،
آمنے سامنے سے لوگ آ رہے، ایک سے دوسرے کا کندھا ٹکرا گیا، فشار ہو گیا. اللہ کی رحمت کو کیا سمجھ رہے ہیں ہم؟ ہو گیا فشار. آپ بھی شدید محبت کیجئے گا، سچے دل سے استغفار کیجئے گا تو آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑے ہوئے تھے، ان کی زوجہ نے اپنا بال کاٹ کے دے دیا تھا کسی کو، بہکا کے، شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے کہ بال کاٹ کے دے دو تو ہم اس کے لیے ایسا کچھ کریں گے کہ ان کو شفا مل جائے گی. تو حضرت ایوب کو جب خبر ملی تو حضرت ایوب بہت غم و غصے میں ہوئے اور قسم کھائی کہ میں تجھ کو 100 کوڑے ضرور لگاؤں گا کہ تم نے بال کاٹ کے کیوں دیا تھا. بڑے غصے میں آ گئے. جب شفا یاب ہو گئے تو پریشان ہو گئے کہ اس کو 100 کوڑے اگر ہم نے لگائے تو پھر بنے گا کیا، یہ بچے گی کہاں؟ اور اس نے اتنی خدمت کی ہماری. پریشان ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. اللہ کی رحمت کو پہچانیے. سجدے میں گر جائے آدمی اگر اللہ کی رحمت پتہ چل جائے اس کو. وہ بتائیں گے اللہ کی رحمت کہاں کہاں ہوتی ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگاتے. کہنے لگے اے ایوب، کھجور کی ایک شاخ توڑ لو اور اپنی بیوی کے پشت پہ مار دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. یہ ہے اللہ رحم کرنے والا، یہ ہے اللہ. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کو چھوڑ دے گا؟ یہ بتا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایسی منزل پر نہ پہنچ جانا کہ شراب پیے جا رہے ہو تو شرابی پیے جا رہے ہو، زناکاری میں لگے تو زناکاری میں لگے ہو، یتیم کا مال کھا رہے ہو تو یتیم کا مال ہی کھاتے چلے جا رہے ہو، قتل کر رہے ہو تو قتل پہ لگ گئے. تو یہ سارے وہ گناہ ہیں جو شدید بڑے مظالم ہیں کہ جن کی وجہ سے ہوگا کہ بعض ہمارے ماننے والوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ گناہ کی وجہ سے ظلم کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کے عذاب کو معمولی نہ سمجھنا. ہماری شفاعت بعض لوگوں کو کب ملے گی کہ 3 لاکھ سال کے بعد ملے گی، پھر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. بس جہنم سے میزان حکمت نام کی کتاب ہے، 4تھی جلد کے اندر جہنم کے بعد کے اندر دیکھ ڈالی گا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، کالے کوئلہ بن کے نکلیں گے وہاں سے، کوئلہ بن کے پھر جنت کے نہر سے انہیں نہلایا جائے گا تو پھر ان کا جسم سلامت ہو جائے گا، پھر وہ جنت میں جائیں گے. تو وہاں سے تو کوئی نکالا ہی نہیں جائے گا مگر وہ کہ جو محمد علیہ محمد کا ماننے والا ہوگا. محب ہی ہوں گے جو نکال کے واپس جائیں گے، کیونکہ ان کو آخر کار تمام علماء تمام کتابوں میں ہر جگہ آخر کار مومن جو ہے وہ جائے گا جنت میں ہی. آخر کار تو یہ آخر کار کو توبہ کے ذریعے سے مٹا دیجیے اپنے پاس. یہ آخر کار جو ہٹ جائے. ہمارے پاس چھوٹی موٹی بات تو ہوتی رہتی ہے، اللہ بھی درگزر کرتا ہے. جب ہم سے کہتا ہے کہ درگزر کرو، در جانے دو، تو خود درگزر نہیں کرے گا، خود بھی درگزر کرے گا لیکن جان بوجھ کے بڑے بڑے گناہ نہ کرے.